السلام علیکم ناظرین، نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ راجستھان کے اجمیر میں واقع درگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے باہر جمعہ کو پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ اجمیر میں درگاہ سے وابستہ خادموں کی مرکزی تنظیم انجمن معینہ فخریہ چشتیہ خدام خواجہ صاحب سید زادگان کے صدر غلام کبریا اور سیکرٹری سید سرور چشتی نے آج میڈیا کو بتایا ہے کہ کچھ لوگ لگاتار ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جھوٹے بیانات بھی دے رہے ہیں۔ دہلی سے آئے ایک شخص نے بارگاہ خواجہ کو ہندو مندر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے عدالت میں درخواست دائر کی ہے، جبکہ دوسرے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ایسے لوگ پرامن ماحول کو خراب کرنے میں مصروف ہیں، اس لیے مسلمانوں کو بھی سوچنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 11 اکتوبر کو نماز جمعہ کے بعد درگاہ شریف کے مرکزی نظام گیٹ پر پرامن احتجاج کیا جائے گا تاکہ ہماری آواز حکومت تک پہنچ سکے۔ ہم اپنے آئین کے دائرے اور جمہوریت میں اپنی بات کہنے کے حق کے تحت پرامن احتجاج کریں گے۔ ہم پرامن ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی احتجاجی ریلی نہیں نکالیں گے۔ انہوں نے تمام مسلمانوں سے اس پرامن احتجاج میں درگاہ کے نظام گیٹ تک پہنچنے کی درخواست کی ہے۔ واضح رہے کہ اجمیر کی درگاہ کو سنکٹ موچن مہادیو مندر قرار دینے کی درخواست مقامی عدالت میں زیر التوا ہے، جس کی سماعت 10 اکتوبر کو ہونی ہے۔ اکھلیش یادو کی سماجوادی پارٹی نے اتر پردیش اسمبلی ضمنی الیکشن کے لیے 6 امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ اچانک اعلان سے کئی افراد کو حیرت ہوئی کیونکہ ریاست میں ضمنی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر ضمنی الیکشن لڑنے والوں میں تیج پرتاپ یادو، مصطفیٰ صدیقی، شبھاتی اور اس کے علاوہ کئی امیدواروں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ 10 نشستوں میں 9 پر ضمنی الیکشن موجودہ ارکان اسمبلی کے لوک سبھا کے لیے منتخب ہونے کی وجہ سے ضروری ہوا، جبکہ کانپور میں سسمو کی نشست پر سماجوادی پارٹی رکن اسمبلی حاجی عرفان سولنکی نے نااہل قرار پانے کی وجہ سے الیکشن ہو رہا ہے۔ انہیں ایم پی ایم ایل اے کوچ نے ایک فوجداری کیس میں 7 سال جیل کی سزا سنائی تھی۔ سماجوادی پارٹی امیدواروں کا اعلان نشستوں کی تقسیم کے بعد کیا جائے گا۔ قطر کی دورہ کنندہ مملکتی وزیر بین الاقوامی تعاون لولت الخاطر نے حزب اللہ اور اسرائیل کے بڑھتے ٹکراؤ کے بیچ لبنان کو قطر کی تائید کا تیقن دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی مذمت میں عرب متحد ہوں گے۔ لبنانی مجلس وزراء کی جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ لولت الخاطر نے لبنانی وزیراعظم نجیب میقاتی سے ملاقات کی ہے لبنان کے دوران ملاقات، اور انہوں نے کہا ہے کہ قطر اس میں حصہ لے گا۔ 1 لاکھ سے زائد لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں۔ میقاتی سے ملاقات سے قبل لولت الخاطر نے دوحہ تا بیروت فضائی پل شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اکتوبر میں سارا مہینہ 10 قطری طیارے میڈیکل سپلائی، شیلٹر مٹیریل اور غذائی اشیاء لبنان میں دستیاب رہیں گے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا ہے اور ان کا حوالہ دیتے ہوئے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ امریکی صحافی باب ووڈروڈ کی آنے والی کتاب وار میں بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان حالیہ مہینوں میں ہونے والی ملاقات اور پس پردہ ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں معلومات شامل ہے۔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان تعلقات اس موسم بہار میں کافی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اپریل میں ایک فون کال میں بائیڈن نے مبینہ طور پر نیتن یاہو سے غزہ پٹی سے متعلق ان کی حکمت عملی کے بارے میں پوچھا تھا، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ انہیں رفح پر زمینی حملہ کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں بائیڈن کا کہنا تھا کہ بی آپ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مصر کے ساتھ غزہ کی سرحد رفح پر زمینی حملے کے بعد جو بائیڈن کو نیتن یاہو کو اپنے اندرونی حلقوں سے بات کرنی چاہیے۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں سیاسی میدان میں اترنے اور جولانا سے سخت مقابلہ جیتنے والی پہلوان ونیش پھوگاٹ نے بدھ کو جولانا کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا ہے کہ ہمیں مضبوط بننا ہوگا اور اس وقت تک جدوجہد جاری رکھنی ہوگی جب تک
ہم جیسے عام لوگوں کو انصاف نہیں ملنا شروع ہو جاتا۔ میں ہریانہ کے ہر شہری سے اپیل کرتی ہوں کہ ہم اس مشکل راستے پر متحد رہے، اپنے حقوق اور انصاف کے لیے آواز بلند کرتے رہے۔ یہ تو صرف شروعات ہے، ہمیں اپنی طاقت اور عزم کو برقرار رکھنا ہے تاکہ ہر آدمی کو اس کے حقوق اور انصاف مل سکے۔ انہوں نے جیت کے لیے جولانہ کے لوگوں کے ساتھ ریاست اور ملک کے کونے کونے سے آنے والے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی جیت کے لیے دعائیں کی تھی۔ انہوں نے لکھا، میں جولانہ حلقے کی تمام 36 کمیونٹیز کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے انصاف کے لیے اس لڑائی کو جیتنے میں میری مدد کرنے میں اپنی حمایت اور اعتماد سے مجھے طاقت بخشی ہے۔ یہ میری نہیں، آپ کی جیت ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ سب کے لیے جولانہ کی ترقی کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہوں گی۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ نے وقف ترمیمی بل کو غیر آئینی، غیر جمہوری اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی فرقہ وارانہ ذہنیت اور سماج کو بانٹنے کی سوچ کا آئینہ قرار دیا۔ یہ بات انہوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک اعلیٰ سطحی وفد سے کہی۔ وقف کانفرنس کے موقع پر یہ ملاقات عمل میں آئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ میری حکومت پوری طرح آپ کے ساتھ ہے، ہم کل ہی اپنی کابینہ سے اس کے خلاف ایک قرارداد منظور کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ممبران پارلیمنٹ بھی پوری طاقت سے ایوان میں اس کی مخالفت کریں گے۔ جاری ایک ریلیز کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وفد کی قیادت بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی۔ وفد میں بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحمان اور اس کے علاوہ ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول، مولانا ابو طالب رحمانی ممبر بورڈ اور جھارکھنڈ میں موجود بورڈ کے ممبران ڈاکٹر محمد یاسین قاسمی، مولانا مفتی نذر توحید اور ڈاکٹر مجید عالم شامل تھے۔ اقلیتی امور کے وزیر حفیظ الحسن انصاری نے اس ملاقات کے لیے کلیدی رول ادا کیا ہے۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے بیٹے عمر بن لادن کے فرانس میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ عمر بن لادن اب کسی بھی وجہ سے فرانس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عمر بن لادن کئی برس سے اپنی برطانوی بیوی کے ہمراہ فرانس کے گاؤں نارمڈی میں رہ رہے تھے، جہاں وہ بطور آرٹسٹ کام کر رہے تھے۔ اسامہ بن لادن کے بیٹے عمر بن لادن کو گزشتہ برس فرانس چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا اور 2 سال کے لیے فرانس آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس وقت عمر بن لادن قطر میں ہے۔ فرانس کے نئے وزیر داخلہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ انہوں نے عمر بن لادن کو فرانس واپس آنے سے روکنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ایکس پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں فرانسیسی وزیر داخلہ نے الزام لگایا ہے کہ عمر بن لادن نے 2023 میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر قابل اعتراض مواد شیئر کیے تھے۔ امارات ٹاٹا سینس کے چیئرمین رتن لال ٹاٹا کا عمر سے متعلق عوارض کی وجہ سے برج کینڈی ہاسپٹل میں دیہانت ہو گیا ہے۔ انہیں پیر کے روز ہاسپٹل میں شریک کرایا گیا تھا، جس کے بعد کارپوریٹ، سیاسی اور عام حلقوں میں ان کی صحت کے بارے میں قیاس آرائی شروع ہو گئی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ عمر سے متعلق عوارض کے معمول کے طبی معائنوں کے لیے وہ ہاسپٹل میں شریک ہے۔ بعد ازاں انہیں معاون حیات آلات پر رکھا گیا تھا۔ حالانکہ ٹاٹا گروپ کے عہدیداروں نے اس کی تردید یا توثیق نہیں کی تھی۔ ٹاٹا سینس کے چیئرمین این چندر شیکھرن نے کہا ہے کہ ہم نقصان کے گہرے احساس کے ساتھ رتن ٹاٹا کو الوداع کہتے ہیں۔ وہ ایک غیر معمولی لیڈر تھے جن کی بے شمار کارنامے نہ صرف ٹاٹا گروپس کی صورت گیری کی بلکہ ہمارے ملک کے تانے بانے کی بھی صورت گیری کی ہے۔ پورے ٹاٹا خاندان کی جانب سے میں ان کے عزیز و قریب سے دلی اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ ان کی وراثت ہمیں تحریک دیتی رہے گی اور ہم ان کے اصولوں پر قائم رہیں گے۔ واضح ہے کہ رتن ٹاٹا 1991 میں اس کمپنی کے چیئرمین بنے تھے اور انہوں نے اپنے پردادا کی جانب سے قائم کی گئی اس کاروبار کو 2012 تک چلایا تھا۔ انہوں نے 1996 میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ٹاٹا ٹیلی سروس قائم کی تھی اور 2004 میں آئی ٹی کمپنی ٹاٹا کنسلٹنسی اور سروس کو پبلک بنایا تھا۔ ان کی قیادت میں ٹاٹا گروپس کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ بھی ہوا تھا اور یہ 2011 تا 12 میں $100 بلین سے تجاوز کر گئی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ٹاٹا کو امارات ٹاٹا سینس، ٹاٹا انڈسٹریز، ٹاٹا موٹرز، ٹاٹا اسٹیل اور ٹاٹا کیمیکلز کے صدر نشین کا اعزازی خطاب دیا گیا تھا۔
رتن ٹاٹا فی الحال ٹاٹا ٹرسٹس کے چیئرمین تھے، جو صدر رتن ٹاٹا ٹرسٹ اور الائڈ ٹرسٹ اور سدواجی ٹاٹا ٹرسٹ وغیرہ پر مشتمل تھا۔ حکومت ہند نے 2008 میں انہیں دوسرا اعلی ترین سویلین ایوارڈ پدم بھوشن عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کئی ہندوستانی اور بین الاقوامی یونیورسٹی سے دیگر کئی اعزاز نوازے گئے۔ دہلی میں کانگریس پارٹی مضبوط حالت میں ہے۔ دہلی اسمبلی میں پارٹی آزادانہ انتخابات لڑنے کی پالیسی کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ ہریانہ میں بری طرح شکست کے بعد کیجریوال کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان کا وجود اب دہلی میں بھی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ بیان دہلی کانگریس صدر دیویندر یادو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دیا ہے۔ دیویندر یادو کا کہنا ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد گوپال رائے کے بیان میں صاف ہو گیا تھا کہ مستقبل میں دہلی میں اتحاد ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ پارٹی کے ترجمان پرینکا کا یہ کہنا ہے کہ دہلی اسمبلی کا انتخاب آپ تنہا لڑیں گے۔ دہلی کی عوام کو گمراہ کر کے ہمدردی لینے کی محض کوشش ہے۔ دیویندر یادو نے مزید کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے ووٹ فیصد سے ظاہر ہو گیا تھا کہ دہلی کی عوام کانگریس پر بھروسہ رکھتی ہے۔ لوگ بی جے پی اور آپ کی نورا کشتی اور ادنا درجے کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ دہلی کانگریس اس وقت مضبوط حالت میں ہے اور اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ دیویندر یادو نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی کی عوام سمجھ چکی ہے کہ گزشتہ 11 سالوں میں دہلی برباد ہو چکی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آیوروید کے خلاف جو لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ روایتی طبی نظام پر لوگوں کے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھا کر معصوم شہریوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آیوروید کی بقا کے لیے اس طریقہ علاج کی تحقیق میں سرمایہ کاری، ادویات کے معیار میں مسلسل بہتری اور آیوروید کے مطالعے سے متعلق تعلیمی اداروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات انہوں نے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف آیوروید کے 8ویں یوم تاسیس کی تقریب کے دوران کہی۔ دروپدی مرمو نے آگے کہا، نسل در نسل ہمارا آیوروید بھروسہ برقرار ہے۔ کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا کر لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہندوستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ آنکھوں کی خطرناک اور متعدی بیماری ٹریکوما سے ملک کو نجات مل گئی ہے۔ طویل مدت سے ہندوستان اس مرض کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن نیپال، میانمار کے بعد ہندوستان بھی جنوب مشرقی ایشیا میں اس بیماری کی جڑ سے ختم کرنے والا تیسرا ملک بن گیا ہے۔ ہندوستان کے اس حصول یابی پر عالمی صحت ادارہ WHO نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور ہندوستان کی تعریف کرتے ہوئے اس مرض کے انسداد پر مبارکباد پیش کی ہے۔ WHO کی طرف سے ہندوستان کو انسداد یعنی ٹریکوما کے لیے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ WHO نے مختلف امراض کے انسداد کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ ساتھ بھوٹان، مالدیو کو بھی مبارکباد پیش کی ہے۔ اس سے قبل ہندوستان میں طاعون، جزام یعنی کوڑا اور پولیو جیسی بیماریوں کا انسداد بھی ہو چکا ہے۔ ہندوستان اب ان بیماریوں سے پوری طرح سے محفوظ ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔